دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ میں 12 گھنٹے گزرنے کے بعد زرتاج گل کو حفاظتی ضمانت مل گئی۔ زرتاج گل راہداری ضمانت کے بعد واپس چلے گئیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم خان نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا۔ ایک خاتون کے لیے اتنی نفری تعینات کی گئی، ہماری روایت نہیں خاتون کو گرفتار کریں، کسی کو انصاف نہیں دے سکتا تو مجھے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ زرتاج گل 22 مقدمات میں راہداری ضمانت کے لیے عدالت پہنچی۔ پولیس کی بھاری نفری گرفتاری کے لیے عدالت کے باہر موجود رہی۔ میں 9 مئی کے واقعات کی معافی مانگتی ہوں، میرا گھر توڑ دیا گیا، پتہ نہیں الیکشن لڑ رہی ہوں یا جنگ، انصاف دیا جائے۔ زرتاج گل کا مطالبہ گفتگو کے دوران ناپدیدہ ہو گئیں۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں 12 گھنٹے گزرنے کے بعد زرتاج گل کو حفاظتی ضمانت مل گئی ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم خان نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا۔ ہماری روایت نہیں خاتون کو گرفتار کریں، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ۔ خبر پشاور ہائی کورٹ سے ہے۔ زرتاج گل کی راہداری ضمانت کا اب تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے 2 صفحات کا مختصر فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان نے تحریر کیا ہے۔ زرتاج گل گجرانوالہ پولیس کو 9 مئی واقعات سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب ہیں۔ فیصلہ درخواست گزار 13 جنوری تک متعلقہ عدالت پیش ہوں۔ فیصلہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں پارٹی کے سی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدلیہ کسی ایک کو الیکشن کے لیے اہل کرے اور دوسرے کو نااہل کر دے۔ یا تو دونوں الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے یا دونوں نااہل ہوں گے۔ جہاں تک چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی بات ہے، وہ تو میرا خیال میں کوئی الیکشن کے بعد کوئی بائی الیکشن ہوگا، اگر ان کو اکثریت ملا تو پھر یہ چوتھی والا کہانی حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا۔ ورنہ مجھے یہ بات جوڈیشری کا انالیسس کرتے ہوئے، میں تو لائر نہیں ہوں، کوئی لائر آپ کو بتا سکے گا، قانون دان آپ کو بتا سکے گا، مجھے یہ مشکل لگ رہا ہے کہ ہم جوڈیشری سے یہ امید رکھیں کہ وہ کسی ایک کو نااہل کرے اور کسی دوسرے کو اہل کرے۔ یا دونوں اہل ہوں گے یا دونوں نااہل ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد تو اسی لاہور میں رکھا گیا تھا، اور پھر ضیاء الحق نے اسی نواز شریف اور شہباز شریف اور یہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں مسلط کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جنرل شجاع پاسا اور فیض حمید نے ہم پہ یہ طریق انصاف مسلط کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی پنجاب سے دور رکھنا پڑا۔ پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، دونوں اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں۔ کوئی اس کو پسند لگے یا نہ پسند آئے یا نہ آئے، میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جس شہر میں جنم لیا، میں وہاں واپس آیا ہوں الیکشن لڑنے کے لیے۔ اگر ان میں ہمت ہے، آئے میرا مقابلہ کرے۔ آج تک مجھے پتا نہیں کہ میرا مقابلہ کون کرے گا پی ٹی آئی کی طرف سے، میرا مقابلہ کون کرے گا نون لیگ کی طرف سے۔ آئے مقابلہ کرے، عوام پہ ہم یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ کس کو وہ پسند کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ پھر واپس لے لیا گیا۔ تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے اور بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کا کیس پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا۔ پشاور سے عامر جمیل کی رپورٹ دیکھیں۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کے کیس کی سماعت پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز خان نے کی۔ پی ٹی آئی کے سینئر کونسل قاضی انور ایڈوکیٹ اور الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر مومن عدالت میں پیش ہوئے۔ دونوں وکلاء نے عدالت میں دلائل پیش کیے، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بعد ازاں عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، جس میں الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کرتے ہوئے حکم امتناعی واپس لے لیا۔ عدالت کا حکم امتناعی واپس لینے کے بعد الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے اور انتخابی نشان واپس لینے کا 22 دسمبر کا فیصلہ بحال ہو گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے 26 دسمبر کو پی ٹی آئی کی درخواست پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا تھا، جس کے خلاف الیکشن کمیشن نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لینے پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ آپ کرپشن اور ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد رکھیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ مزید کہا کہ غلط فہمی ہے کہ الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ پارٹی سے انتخابی نشان لینا اسے تحلیل کرنے کے مترادف ہے۔
ہم کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے. وہ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بلہ لینا اس لیجیٹیمیسی کا بہت بڑا کوشچن آئے گا آپ کے الیکشن کا. 859 سیٹس پہ اگر آپ الیکشن کروائیں گے انڈیپینڈنٹ تو آپ نے بنیاد رکھی ہے اور آپ بنیاد رکھیں گے کرپشن کی, ہارس ٹریڈنگ کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسیجن عجلت میں دی گئی ہے, لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف آج ہی فیصلہ کریں گے. ہم سپریم کورٹ ہی جائیں گے. غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا تھا. سپریم کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان لینا اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈیزولوشن کے مترادف ہے. الحمدللہ مور دین 90% یقین ہے سپریم کورٹ ہمارا بلہ ریسٹور کروائی. اگر فور واٹ ایور ریزن نہیں بھی کرتی پھر بھی ہم الیکشن میں تو جائیں گے, لیکن یہ جمہوریت کا نقصان ہوگا. یہ دیکھو ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد ہوگی. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت. عدالت نے درخواست گزار سے اہم سوالات کا جواب مانگ لیے اور فیصلہ محفوظ کر لیا. محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے. پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے خلاف عمر ڈھیلوں کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے مقدمے پر سماعت کی. درخواست میں ای سی پی کا بلے کا نشان واپس لینے کا اقدام چیلنج کیا گیا ہے. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے قانون کے برعکس بلے کا نشان واپس لیا. عدالت پنجاب میں بلے کے نشان پر الیکشن لڑنے کا حکم دے. عدالت نے درخواست گزار سے سوال کیا کہ کیا ہائی کورٹ ان معاملات میں دخل اندازی کر سکتی ہے جو سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہوں. عدالت نے مزید استفسار کیا کہ جو ریلیف کسی اور عدالت سے ملا کیا وہی ریلیف لاہور ہائی کورٹ دے سکتی ہے. جسٹس جواد حسن نے ہدایت کی کہ درخواست گزار سوالات کے تحریری جواب جمع کرائیں. درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. دوسری جانب سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشان واپس لینے سے متعلق الیکشن کے قانون کے سیکشن 215 کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. درخواست تحریک انصاف کے امیدوار اظہر صدیق کی جانب سے دائر کی گئی. درخواست میں الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا. درخواست گزار کے مطابق سیکشن 215 آئین کے آرٹیکل 17 کے متصادم ہے. انتخابی نشان نہ صرف سیاسی جماعت کا ہوتا بلکہ امیدوار اور ووٹرز کا بھی ہوتا ہے. کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے لیے ملکی سالمیت کے خلاف ہونا کافی نہیں. سیکشن 215 آئین کے منافی ہے. درخواست گزار کی جانب سے سیکشن 215 کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی انتخابی قربتیں بڑھ گئیں. دونوں بڑی جماعتوں نے این 127 اور این 242 پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے رابطے کر لیے. پیپلز پارٹی نے کراچی سے شہباز شریف کی سیٹ پر مفاہمت کی پیشکش کر دی ہے. مزید جانتے ہیں لاہور سے محمد حسن رضا کی رپورٹ میں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں انتخابی قربتیں بڑھ گئیں. مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی کو این 242 کراچی پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی پیشکش. ایم کیو ایم سے بھی اس سیٹ پر ایڈجسٹمنٹ کے لیے مسلم لیگ نون کی بات چیت. ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال شہباز شریف کے مد مقابل ہیں. پیپلز پارٹی کی این 127 لاہور سے بلاول بھٹو کی سیٹ پر ایڈجسٹمنٹ کے لیے کوششیں تیز. این 242 سے اپنا امیدوار بٹھا کر اور لیگی امیدوار کی حمایت کرنے کی بھی پیشکش کر دی. خورشید شاہ اور دیگر رہنماؤں کی شہباز شریف اور ایاز صادق سے ملاقاتیں. نون لیگ کی سینئر قیادت نے بلاول بھٹو کی سیٹ پر ایڈجسٹمنٹ کی مخالفت کر دی. پیپلز پارٹی کے اہم عہدیدار نے بتایا کہ بات چیت جاری ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہونے پر اپنے حلقوں سے الیکشن لڑیں گے. مسلم لیگ نون کے عہدیدار کا کہنا تھا پیپلز پارٹی کراچی میں اپنا امیدوار بٹھا کر بدلے میں لاہور کی سیٹ چاہتی ہے. مسلم لیگ نون کے اہم عہدیدار نے مزید بتایا کہ پیپلز پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت جاری ہے. جلد حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ درخواست پر چیف سیکرٹری اور ایڈوکیٹ جنرل اور آئی جی پنجاب کو نوٹس جاری کر دیا. چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ سے کہا کہ آپ ٹربونل میں اپیلیں دائر کریں, اس کے بعد ہمارے پاس آئیں تو سن لیں گے. آر او کے فیصلوں کی کاپی نہیں ملتی تو کاپی کے بغیر ٹربونل میں درخواست دیں. اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے روبرو پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست پر سماعت. آئی جی, چیف سیکرٹری اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹسز جاری. کیس کی مزید سماعت 8 جنوری تک ملتوی. دوران سماعت لطیف کھوسہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ صحت مندانہ مقابلے کے لیے ضروری ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ آپ نے درخواست میں بہت سارے توہین عدالت کرنے والوں کے نام شامل کر لیے. الیکشن کمیشن نے کیا توہین عدالت کی؟ چیف جسٹس نے کہا کہ آئی جی اور چیف سیکرٹریز کا الیکشن کمیشن سے کیا تعلق ہے؟ توہین عدالت کیس میں آپ صرف الیکشن کمیشن کو فریق بنا سکتے تھے. آپ انفرادی طور پر لوگوں کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں تو الگ درخواست دائر کریں. جس کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے وہ اپیل کرے گا. بات ختم. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے 2013 کے الیکشن میں بھی الزامات لگائے. عدالت نے تب بھی وقت ضائع کیا. کوئی ٹھوس الزام نہیں نکلا. موجودہ چیف الیکشن کمشنر آپ نے ہی تعینات کیا تھا, ہم نے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی ذمہ داری
बारी लेने को तैयार नहीं। सरदार लतीफ खोसा ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम रोज आपके लिए नहीं बैठ सकते, आपको अमल दरामद रिपोर्ट मिल गई, इस पर जवाब दे दे। इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर को आपके तहफ्फुज़ात दूर करने का ऑर्डर जारी किया। हमें अपनी वो शिकायत दिखाएं जो इलेक्शन कमीशन में दायर की। अदालती इस्तफसार पर डीजी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। इनकी 30 शिकायत मौसूल हुई जिनको इलेक्शन कमीशन ने हल किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला हाई कोर्ट का था। खोसा साहब, हमने आपको एक्स्ट्रा माइलेज दी, ये ना कहें कि दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। अब आप खुश हैं, हम सिर्फ सवाल पूछते हैं, नाराज ना हुआ करें। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। केस की आइंदा समाअत पर गवाहान को बयानात कलमबंद किए जाएंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। मेंबर सिंध निसार दौरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच के रूबरू अडियाला जेल में समाअत। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। केस की मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकला और वकला सफाई अली बुखारी, बैरिस्टर उमेर नियाजी पेश हुए। इलेक्शन कमीशन बेंच ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जिसमें बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर तकारीर के दौरान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया गया। आइंदा समाअत पर गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। बलूचिस्तान की मारूफ कबायली शख्सियत वज़ीर खान मेंगल बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शामिल। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वज़ीर खान मेंगल को नोशकी से सूबाई असम्बली का टिकट जारी कर दिया है। वज़ीर खान मेंगल ने चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी से मुलाकात की और बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने वज़ीर खान मेंगल की बीएपी में शमूलियत का खैर मकदम किया। मुलाकात में बीएपी के सेक्रेटरी जनरल मंजूर काकड़, सैनिटर अब्दुल कादिर, सैनिटर नसीबुल्ला बाजी भी मौजूद थे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वज़ीर खान मेंगल को नौशकी से सूबाई असम्बली का टिकट जारी कर दिया। इस्लामाबाद में बैठे बलोच मुजाहिरीन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरने पर मौजूद बलोच फैमिलीज़ को उठाने से रोक दिया। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशंस को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। रिपोर्ट देखिए इस्लामाबाद से। बलोच मुजाहिरीन की पुलिस की जानिब से हरासा किए जाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरने पर मौजूद बलोच फैमिलीज को हटाने से रोक दिया। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशन 5 जनवरी को जाती हैसियत में तलब। बलोच मुजाहिरीन की दरखास्त पर समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। वकील अताउल्ला कुंडी ने अदालत को बताया कि नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बलोच मुजाहिरीन धरना दिए हुए हैं। पुलिस ने इससे कबल मुकदमा दर्ज किया, खवातीन और बच्चे गिरफ्तार किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले की समाअत के बाद मुख्तलिफ मौके पर रिहाई मुमकिन हुई। हमारी खवातीन को जबरदस्ती बसों के जरिए वापस भेजने की कोशिश की गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपका अब मसला क्या है, क्या सारी खवातीन रिहा हो गई हैं? वकील ने बताया कि सब खवातीन रिहा हो गई हैं। अब मुजाहिरीन और फैमिलीज प्रेस क्लब के सामने बैठे हैं। अब पुलिस हमें हरासा कर रही है, स्पीकर उठा लेते हैं, रात को तंग करते हैं। लगता है कहीं दोबारा ऑपरेशन शुरू ना हो जाए।